السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں نے یہ سنا ہے، پڑھا ہے، نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہم اس ٹھنڈک کو برقرار کیوں نہیں رکھنا چاہتے؟ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہفتے میں ڈیلی نماز پڑھتے ہیں؟ مشکل سے 10-12% یا 20%، اور جمعے کی 90%، اور باقی 95% عید بقرعید میں ہیں تو وہ پڑھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو لے جائیں، چھوٹے بھائیوں کو، بڑے بھائی کو، جتنے لوگ ہیں سب سے کہیں، آس پڑوس میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب سے نماز کے لیے کہیں۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کیوں کہیں، لوگ ہماری بات سنتے نہیں ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ ہے وہ، اس کے بھی بہانے اس میں ہوتا ہے۔ لوگ مذاق نماز کے لیے جو کہتا ہے تو اسے الٹا باتیں سناتے ہیں کہ نماز پڑھنے جاتے ہو یا دکھانے جاتے ہو، دوسروں کو ٹوکتے کیوں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے بہت سارے نبی آئے، ہر نبی کا اپنا نبی کا طریقہ الگ تھا، اپنے طریقے سے سمجھاتے تھے کہ نبی اللہ نے جیسے انہیں کہا اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کوشش کی، انہیں دین پر لانے کی کوشش کی۔ اب جو نہیں لائے ایمان تو ان کا کیا حشر ہوا، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ان پر کس طریقے سے عذاب آیا۔ لیکن آپ لوگ خود سوچیں کہ ہم لوگوں پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے دعا کر رکھی تھی۔ وہ اپنی امت کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ لوگ نماز تو دور کی بات ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن میں ایک درود تک نہیں بھیجتے بہت سارے لوگ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود نماز پڑھیں اور سب کو لے کر جائیں مسجد، اور لوگوں کو نماز کے فائدے بتائیں، نماز پڑھنے کے۔ اور نبی آئے وہ چلے گئے، لیکن ہمارے نبی آخری نبی کیوں کہلائے؟ آخری نبی کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ہمارے نبی کے بعد جو دین کو پھیلانا، اسلام کو پھیلانے کا کام تھا وہ ہم سب کے ذمہ کیا گیا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساتھ تھے، پہلے صحابہ کے بعد تابعین، تابعین، اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا۔ ایسے کافی اولیاء، جیسے اپنے ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا نام بھی آتا ہے، اسی طریقے سے کافی لوگ ہیں جو دین اسلام کے لیے لڑتے رہے ہیں، اس دین اسلام کو پھیلاتے رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے لیے منع کرتا ہے تو یہ نہیں کہ آپ اس کی بات برا مان کے بیٹھ جائیں اور دوبارہ اس سے نہ کہیں، نہیں، ایسا نہیں چلتا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں کیا ہے اس چیز کے لیے، دین اسلام کے لیے۔ ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، انہیں ان کے گھر سے بے گھر کر دیا گیا، مکہ سے نکال دیا گیا، لوگوں نے ان کے خلاف کتنی جنگیں کی، لیکن پھر بھی وہ ہار نہیں مانے، پھر بھی ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ وہ چاہتے اگر صرف اللہ سے دعا مانگتے تو ہم سب برباد ہو جاتے، لیکن نہیں، انہوں نے سب کو نیک راہ پہ چلنے کے لیے کوشش کی کہ سب کو نیک راہ پہ لائیں اور سب دین پہ چلیں، ان کا کوئی بھی امتی دوزخ میں نہ جلے اور دوزخ کی آگ سے بچا رہے۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے بھائیوں کو جنت میں لے جانے کی کوشش کریں، کیونکہ جنت میں آپ اکیلے کیا کریں گے جب آپ کے بھائی، آپ کے دوست ساتھ میں نہیں ہیں؟ تو آپ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اپنا ایک دوست، ایک پڑوسی، کسی ایک کو تک اپنے اگر زندگی میں آپ نے اچھے سے اسے دین کے قریب کر دیا تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ باقی تو آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ کتنا رحم والا اور کتنا کریم ہے۔ آپ اتنے گناہ کرتے ہیں، لاکھوں ہزاروں گناہ، اتنے گناہ، پھر بھی اللہ آپ کو بھوکا نہیں سلاتا، آپ کو رزق دیتا ہے، 2 ٹائم کا کھانا دیتا ہے، آپ کو سکون کی نیند ملتی ہے۔ جب اس رب نے ہمارے لیے اتنا سب کیا ہے، اتنا کچھ دیا ہے ہمیں، تو ہمیں بھی چاہیے
کہ اس کے بھٹکے ہوئے بندوں کو نیک راہ پہ لانے کی کوشش کریں۔ ہدایت دینے والا بے شک اللہ ہے، لیکن وہ ذریعہ کسی کو بھی بنا سکتا ہے، شاید وہ ذریعہ آپ ہی ہوں یا ہم ہوں۔ تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز پڑھنے آئیں، دین کو سمجھیں، دین کو سیکھیں اور دین پہ چلنے کی کوشش کریں۔ ہو سکے جتنا اتنا گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو سارے گناہوں سے بچائے اور جہنم سے نجات دے اور اپنے دین پہ چلنے کی طاقت دے۔ آمین۔